اور جس محبوب کی عظمت و شان اور اس کا وصف اور اس کا کمال اس انداز میں تو نے بیان فرمایا ہے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اللہ کا فضل محمد مصطفیٰ کی صورت میں، اللہ کا فضل محمد رسول اللہ کی صورت میں، اللہ کی رحمت محمد رسول اللہ کی صورت و سیرت میں اگر نہ ہوتی تو لوگ یہ سارے کے سارے خسارے میں چلے جاتے. تو پھر مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں خسارے سے نکالنے والا محبوب عطا فرمایا ہے، تو ہمیں وہ جذبہ بھی عطا فرما کہ ہم اس اپنے محبوب کو محبوب مان کر اس کی محبت جو ہے محبوب کی اس کو محبت کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری بھی سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کی ہے، آخری دم تک ہم نے اس کو نبھانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان اور نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان، پھر ان دونوں چیزوں کو منوانا، یہ پیغام پہنچانا، اس میں ابتداءً بڑی محنت، بڑی کوشش اور بہت بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑی. طائف کا سفر، وہاں کی صعوبتیں، وہاں کی مشکلات، وہاں کی سختیاں، بذات خود امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ علماء کرام سے آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ اسلام کیسے پھیلا، کتنی قربانیاں ابتدا سے لے کر آج تک اور قیامت تک. اللہ اکبر. یہ قربانیاں اسلام کی خاطر اہل اسلام اہل ایمان پیش کرتے رہیں گے. یہ آسان کام نہیں ہے. اصل میں یہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے تسلیم کر لینا اور پھر یہ جو محبت اور ذمہ داری ہے اس پر مستقیم رہنا اور جبل استقامت بن کے رہنا اس دنیا کے لحاظ سے آخری سانس تک. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں اسی اسلام کے لیے اور اس آزادی کے لیے جو کفر میں اور غیر مسلموں میں جہالت، نفرتیں، بددیانتیاں، ظلم و ستم اور عظیم قسم کے ایسے کارنامے جو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، ان سے چھٹکارا اور آزادانہ طور پر کلمۃ الحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو بلند کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو آگے پہنچانا. یہ جتنا بھی تبلیغی سلسلہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا جو عظیم مقصد ہے یہ آسانی سے نہیں ہوا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستیاں جو ہیں ان کے خون لگے ہیں، سر تن سے جدا ہوئے اور ظاہری اجساد اجسام کے ساتھ بڑا کچھ ہوا، بڑے بڑے مارکے ہوئے، جنگیں ہوئی، جانیں، اولادیں، مال نچھاور کیے اصحاب رسول.
مکہ شریف کی زندگی سرکار کی، اصحاب کی، وہ دور، اس پر نظر ڈالی جائے، پھر وہاں سے ہجرت، اور وہ رات غار ثور والی۔ وہ رات صرف یہ نہیں کہ ایک رات تھی غار ثور والی، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک پیغام اور ایک سبق تھا۔